السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اللہ تعالیٰ اپنی دیکھی اور اندیکھی مخلوق سے ان کی مدد کرے، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے جو فلسطین پر زبردستی قابض ہو رہے ہیں۔ اب یہودی کون ہیں، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم جان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 سگے بھائی تھے، ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ باقی ان کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور اسی سے پھر یہ یہودی سارے چلے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ یہودی ایسی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا ہے، لیکن یہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ یہ اپنا مقصد بھول گئی۔ نہ صرف یہ لوگ اپنا مقصد بھول گئے بلکہ جو کتاب تورات ان کے اوپر نازل ہوئی تھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دن میں کئی 100 پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کوئی نیکی کی طرف نہ بلائے، ہمیں کوئی اچھائی کی طرف نہ بلائے، ہمارا جو دل کرے ہم وہی کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ وہاں کے مشرکوں کو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آخری نبی ہوگا، وہ ہمارے ساتھ جب آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں مغلوب کر دیں گے۔ جب اللہ کے رسول کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا کہ ہم ان کو اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے کئی ہزار بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے امت میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں، وہ ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو جواب دیا کہ اگر تمہاری یہی وجہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے، حالانکہ تمہاری کتابوں میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں کہ وہ یتیم ہوں گے اور مہر نبوت ان کی ہوگی اور ایسے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو اس کے باوجود یعنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم نبی کو اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، اگر یہ بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو جو پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے تھے تو بتاؤ تم ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو اس پہ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، گنتی کے چند لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دجال ہمارا مسیح ہے، قیامت کے قریب وہ آئے گا اور ہماری آ کے مدد کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دجال کون ہے۔ دجال کا حلیہ، دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم کو سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی دیکھا جس کے سر کے بال گھنگرالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ آ کے لوگوں سے کیا کہے
گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور کیونکہ رب مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میں بھی زندہ کروں گا، تو یہ اس کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے سر کے بال بہت زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو جو اس کی بات مانیں گے انہیں ترقیاں بھی دے گا، ان کے اوپر بارشیں بھی برسائے گا، انہیں ہر طرح کے پھل دے گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ ان کے پانی تک خشک کر دے گا، قحط سالی ان پر مسلط کر دے گا۔ دجال کے پاس اتنے زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اگر وہ واقعی رب ہوتا تو اپنی آنکھ کو ٹھیک کر لیتا، یا اس کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوتا وہ اسی کو مٹا لیتا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اتنا سب کچھ اختیارات رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکے گا۔ اب یہ ہے کہ دجال کتنی مدت کے لیے آئے گا۔ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کے 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں کہ انہیں اس وقت بھی سب سے زیادہ جو ٹینشن تھی، سب سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ کس بات کی تھی؟ نماز کی تھی، کہ کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں۔ دجال کے پیروکار ایران کی شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے، بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ہوئی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ممکن ہے کہ چوڑے چہرے والی قوموں سے مراد روس، چین، جاپان، فلپائن یا کوریا وغیرہ کی اقوام ہوں۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لوگوں کی ایک قیاس ہے۔ دجال کے خلاف جہاد آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لط پر قتل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو دمشق کے شہر مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کی موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کی بالوں سے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس جس قافلے تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لط پر اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اگر کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہودی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے تو وہ چیز بول پڑے گی سوائے غرقد کے درخت کے، کہ غرقد کا درخت وہ واحد درخت ہوگا جو یہودیوں کو
बचाएगा। अब यहूदी आप सल्लम को तो नहीं मानते, आप सल्लम की नबूवत का इनकार भी करते हैं, लेकिन उनको ये बात पता है कि आप सल्लम ने जो फरमाया वो सच फरमाया है, इसीलिए वो इसराइल में बहुत ज़्यादा बरकत के दरख्त लगा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपा होगा तो पत्थर और दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत का दरख्त ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और याद रहे कि गरकद एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मक़दस की तरफ आम पाया जाता है और यहूदी उसे अपना कौमी दरख्त समझते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे मुख्तसरन बताया है कि यहूदी कौन हैं और ये किसका साथ देंगे, किसकी आमद का ये इंतज़ार कर रहे हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे इनको आके कत्ल करेंगे और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इनके ख़िलाफ़ बोल उठेंगी। और अभी जो फ़लस्तीन और यहूदियों के जो हालात हैं, हमारी दुआएं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के साथ हैं कि अल्लाह ताला अपनी देखी और अनदेखी मखलूक से उनकी मदद करें। और यहूदियों की जहाँ तक बात है, यहूदी अल्लाह ताला की ये गज़ब में घिरी हुई कौम है और क़यामत तक ये इसी तरह ज़लील होते रहेंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।